پرائم منسٹر کی آرمی چیف کے ساتھ میٹنگ ہوئی جس میں آئی ایس آئی چیف بھی تھے میرا خیال ہے. قومی اسمبلی قائم رکھی جائے گی لیکن چاروں صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کروا دیے جائیں. نون لیگ یہ الیکشن مریم نواز کے سر پہ ہی لڑے گی کیا نواز شریف صاحب کے آنے کے کوئی امکانات ہیں؟ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپلیکیشن لے کے خود چلی جائے عدالت میں کہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات جو ہیں ان کو ڈیلے کر دیا جائے. پی ٹی آئی جس طرح سیٹ کے لے آتی ہے عدلیہ کو اس میں تو مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ الیکشن عدالتوں میں ہوں گے, لوگوں کے سامنے نہیں ہوں گے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کو میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. موسم بہار کا ہے, آج کل آپ کو واک پہ نکلنا چاہیے باہر, پھول اچھے اچھے کھلے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ جو بہار والا سارا مشورہ ہے نا یہ ہمارے سیاستدانوں تک بھی پہنچ گیا اور اب وہ بھی اپنے گھروں سے نکل کے سیاسی کمپین شروع کر رہے ہیں. آخر تو 30 اپریل کو الیکشن ہے لیکن ابھی تک صرف پنجاب کا الیکشن اناؤنس ہوا ہے, تو اب باقی سارے صوبوں میں کیا صورتحال دیکھتے ہیں, کیونکہ کیا کے پی کے میں بھی واقعی الیکشن ہو جائیں گے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق یا ابھی اس میں کچھ ڈیلے آئے گا, کوئی تاریخ چینج ہو سکتی ہے یا کوئی اور کوئی ڈیولپمنٹ؟ دیکھیے پچھلے اگر ہم 72 گھنٹوں کی بات کر لیں بلکہ 48 گھنٹوں کی, تو 48 گھنٹوں کے اندر 2 میٹنگز ہوئی. ایک تو پرائم منسٹر کی آرمی چیف کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے جس میں آئی ایس آئی چیف بھی تھے میرا خیال ہے, اور دوسری ملاقات جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان اور جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ان کے ساتھ شریک ہوئے ہیں فون لائن کے اوپر. ان دونوں میٹنگز پہ جو چھن کے آنے والی خبریں ہیں وہ جو مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچی ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے اور 30 اپریل کو ہی ہوں گے, نمبر 1. نمبر 2 صرف پنجاب اور کے پی کے نہیں ہوں گے بلکہ چاروں صوبوں کے ہوں گے. یہ بھی خبر آئی ہے چاروں صوبوں کے, چاروں یہ صوبوں تو کے بریکنگ ہوں نیوز دے رہے ہیں. سندھ اور بلوچستان کے بھی ہوں گے. قومی اسمبلی قائم رکھی جائے گی لیکن چاروں صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کروا دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ان اجلاس کی خبر ہے. نمبر 1 ہو گیا. نمبر 2 ہو گیا کہ ابھی آپ نے وہ دیکھ لیا ہوگا, ایک صاحب ہیں عادل راجہ صاحب, لندن کے مقیم ہیں. وہ پاکستان فوج کے اندر جو ہے وہ اپنی طرف سے اپنا بغاوت کروائے بیٹھے ہیں, اور وہ مطلب کہ انہوں نے یہ بھی الزام لگا دیا ہے کہ عاصم منیر صاحب نے عمران خان کے قتل کی سپاری پکڑا دی ہے. اس طرح کی وہ بے سوپا الزامات اور لگاتے رہتے ہیں. ان کو میٹروپولیٹن پولیس کی طرف سے نوٹس آ گیا ہے. ٹھیک ہے, اور ان کے خلاف سماعت ہونے جا رہی ہے اپریل کے اندر. وہاں کی جو ناصر بٹ صاحب جو ہے نا پی ایم ایل این والے, انہوں نے کوئی استغاثہ دائر کیا ہے کہ انہوں نے میرے بارے میں غلط خبریں دی ہیں اور مجھے غلط طور پہ ارشد شریف کے قتل کے اندر ملوث کیا ہے, تو اور اس خبر کو پھیلایا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اس کی بنیاد کے اوپر وہ استغاثہ بھی ٹیک اپ ہو جائے گا. اچھا, اس کے علاوہ پاکستان فوج کے ایک سرونگ آفیسر جو ہیں انہوں نے, وہ میرے خیال عاصم نصیر صاحب ہیں, انہوں نے بھی اس کے خلاف لندن کی عدالت کے اندر ایک دعویٰ دائر کیا ہوا ہے. اس کی بھی ہیئرنگ جو ہے نا وہ میرا خیال مارچ کے اینڈ میں یا اپریل کے شروع میں ہونے والی ہے. یہ تو نمبر 1 ہو گیا. نمبر 2, یہ جو پچھلے دنوں جنرل امجد شعیب صاحب ہیں یہ پکڑے ہیں تو ان کا فورینسک, اور فورینسک میں پتا چلا ہے کہ یہ تو ملکہ مکھی بن کے بیٹھے ہوئے تھے, یعنی کہ سب کو یہ فیڈ کر رہے تھے ڈس انفارمیشن. اور بہت سارے ایسے لوگ جو اس وقت بظاہر ہمیں بڑا پی ٹی آئی کی حمایت کے اندر نظر آتے ہیں, مثلا شاہین سے بائی صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں گیا ہے. اس کے علاوہ کوئی مہدی صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی یہ رابطے میں تھے. یعنی جتنے لوگ اس وقت پاک فوج کے خلاف یا پاک فوج کے سپہ سالار کے خلاف پروپیگنڈا کرتے پائے جا رہے ہیں, ان سب کے ساتھ امجد شعیب صاحب کے رابطے تھے, ان کے ساتھ ان کے میسیجز موجود ہیں,
ان کو ڈیٹا ٹرانسفر، ٹاپک ڈسکشن وغیرہ سب کچھ کرتے ہوئے یہ پائے جا رہے تھے. ایون یہ پاکستان کے اندر جو چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز ہیں نا، چھوٹے چھوٹے تو نہیں ہیں، اب کروڑوں پتی ہو گئے ہیں، وہ مہینے کا 10-10 کروڑ روپیہ کھاتے ہیں. تو وہ جو ہیں وہ لوگ جو کہ ہو گئے ہیں ایسے، یہ ان کو بھی فیڈ کرتے ہوئے پائے گئے ہیں. تو اس ڈیٹے کی بنیاد کے ویسے سر پہلے وہ ایک ریٹائرڈ جو ہے، وہ ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہے، اس کے بعد وہ ایک اب تو تجزیہ کار ہے، میڈیا پہ وہ بہت زیادہ فریکوینٹلی آتے ہیں، تو رابطے ہونا تو کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے، لیکن کیا ان کی چیٹ سے یا ان کے میسیجز سے کوئی ایسی چیز بھی جو ہے وہ ملی ہے جس کے اوپر کوئی مطلب اس طرح کی ان کے خلاف کاروائی ہوئی؟ مجھے تو لگتا ہے ان کے میسیجز سے پھر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ملی ہوگی کہ جو ان کو گرفتار بھی ہونا پڑا اور سارا کچھ کیا گیا. ظاہر کاروائی مجھے یہی بتایا گیا، میں نے آگے سے کہا کہ کاروائی اسی طرح کی ہوگی کہ تیسرے دن بیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا آپ دیکھیے گا صاحب بولیں گے نہیں. میں نے کہا جی یہ پچھلی دفعہ بھی آپ نے کہا تھا کہ وہ بولیں گے نہیں، لیکن وہ پھر تیار ہو گئے اور دھڑا دھڑ انہوں نے ولاگ کرنے شروع کر دیے. 24 آورس سے زیادہ گزر گئے ہیں، جنرل صاحب بولے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، انہیں کم از کم بتانا تو چاہیے تھا کہ میرے ساتھ وہاں پہ کیا ہو. اتنا تو ہم نے بھی بتا دیا. اور ان کا ویلاگ چلتا بھی تو بہت. بہرحال ہمیں تیار رہنا چاہیے. ہمارے بہت سارے جرنلسٹ کولیگ جو ہیں وہ جائیں گے اندر. اچھا، تو یہ سر گرفتاریاں صرف جرنلسٹ جو ہے انہی کی قسمت میں ہے یا سیاستدانوں کی قسمت میں؟ ریٹائرڈ فوجی افسران جو ہیں، جو کہ اس وقت ادارے کے بارے میں نازیبا گفتگو پائے جاتے کے اوپر یا ادھر، وہ پہلی ترجیح ہوں گے، اور یہ جو یوٹیوبر ہیں یہ دوسری ترجیح ہوں گے. تو سر اس طرح کی کیوس کی کنڈیشن میں پھر الیکشن ہو جائیں گے؟ یہی ایک تیسرا سوال بنتا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا تو کیا الیکشن ہو جائیں گے؟ تو پھر وہاں پہ جہاں پہ ہم یہ ایکسچینج آف ویوز کر رہے تھے، تو وہاں پہ ایک تیسری آواز آئی کہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپلیکیشن لے کے خود چلی جائے عدالت میں کہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات جو ہیں ان کو ڈیلے کر دیا جائے. اب یہ ایک ناقابل یقین بات لگتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیے نا، یہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو الیکشن مانگ رہے تھے، لیکن قومی اسمبلی کے الیکشن جب آئے تو انہوں نے جا کے عدالت سے سٹے لے لیا، اور اب وہ نہیں ہے، مطلب کہ اب وہ قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشن نہیں ہونے جا رہے، اس کے باوجود کہ وہ قومی اسمبلی کے اندر نہیں جا سکتے. اسپیکر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ڈنڈا لے کے کہ آؤ تو صحیح. جس طرح سے سر آپ نے گرفتاریوں کی بات کی، تو اگر ہم دیکھیں تو اور پہلے سیاستدانوں کی بات کر لیں تو مریم نواز پہ ایک سکھر میں ایک مقدمہ درج ہو گیا ہے، عمران خان کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی درخواست دائر ہو گئی ہے. تو یہ سارے اب یہ جو لڑائیاں ہیں کیا عدالتوں میں لڑی جائیں گی؟ آئندہ الیکشن جو ہے وہ شاید عدالتوں میں ہی ہوں گے، کیونکہ جس طرح عدلیہ جو ہے، عدلیہ کو ہر معاملے کے اندر گھسیٹ کے ہم لے آتے ہیں ہمارے سیاستدان، وہ خیر پی ٹی آئی والے تو خود کو سیاستدان نہیں کہتے، لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی جس طرح گھسیٹ کے لے آتی ہے عدلیہ کو اس میں، یا دوسرے سیاستدان لے آتے ہیں، تو مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ الیکشن عدالتوں میں ہوں گے، لوگوں کے سامنے نہیں ہوں گے. کیونکہ اگر عدالت نہیں جائے گی تو بندہ جیتنے کے باوجود بھی تو نہیں نہ جا سکے گا. تو اس سے پہلے تھوڑا سا اس حوالے سے ہوگا شو ڈاؤن، عدلیہ ورسز پولیٹکس، ایک شو ڈاؤن ڈیو ہو گیا ہے، وہ ہونا ہی ہونا. اچھا سر، اب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنی الیکشن کمپین کا آغاز بھی کر دیا ہے، کچھ کینڈیڈیٹس کے نام بھی فائنل ہونا شروع ہو گئے. تو یہ جو ان کی تیاری ہے، اور جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ نئی 30 اپریل کو الیکشن ہو سکتے ہیں اور چاروں اسمبلیوں میں ہو سکتے ہیں، کہ جو آپ نے بریکنگ نیوز دی، تو اگر عمران خان صاحب کی تیاری کو اور مریم نواز کو سامنے رکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی پارٹی کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا؟ اور اس وقت تک کچھ لوگ کہتے ہیں 6 کے قریب ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے بھی زائد ہیں. سرویز کی کمپنیاں ہیں مختلف قسم کی نا، جیسے وہ گیلپ سروے ہوتا تھا، جیسے آئی ایس ہوتا ہے، جو سروے کر کے دیتے ہیں لوگوں کے، وہ عمران خان صاحب نے ان کی خدمات لے رکھی ہیں، وہ ہر ہفتے ان سے سروے کرواتے ہیں. اب وہ کمپنیاں جو ہیں، اور وہ سائنٹیفک سروے ہوتے ہیں ان کے، اور ان میں جمع تفریق بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ جب سے عمران خان صاحب اقتدار میں گئے ہیں، اس کے بعد عمران خان صاحب کی طرف سے مسلسل ان کو اس سروے کے حوالے سے مطلب ادائیگیاں کی جاتی ہیں. وہ مفت کام تو نہیں کرتے نا، تو ان کا ایک مالی مفاد وابستہ
गया है इमरान खान साहब से परमानेंटली। हर हफ्ते वो असाइनमेंट जो आपको सालों में एक दफा मिलती है वो आपको हर हफ्ते मिल जाए, ठीक है ना, तो आप आधे पैसों में भी गिरफ्तार हो जाते हैं ना, क्योंकि आपको पता होता है कि इस हफ्ते मैंने ये सर्वे करके देना है, अगले हफ्ते फिर देना है, उससे अगले हफ्ते फिर देना है। तो तकरीबन 50 एक सर्वेस तो वो करके दे चुके हैं। उसके मुताबिक इमरान खान साहब जो हैं, जिस दिन वो निकले थे उनकी जो कबूलियत की शरह थी वो 86% थी, बाकी 14% बाकी पार्टियों की और 86% थी। ये 2 माह पहले जो ताज़ा तरीन सर्वे IRIS ने कर दिया था उसके मुताबिक इमरान खान साहब की कबूलियत की शरह जो है वो 51% पे आ चुकी है, 86% से गिर के। अब इसमें क्या रीजनिंग है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन डोमिनेंट अक्सरियत के साथ वो फिर भी एग्जिस्ट करते हैं इस वक्त अगर नेशनल अरीना में देखा जाए। लेकिन बात यह है कि हम पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर ऑपरेट करते हैं जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी मैटर। इमरान खान सारी लड़ सकते और सूबाई का इलेक्शन तो शायद वो ना लड़े और कौमी का भी उनको न लड़ने दिया जाए टहरियान केस को जवाज बना के, ठीक है। तो ऐसे अंदर उन्होंने कैंडिडेट उतारने हैं वहां पे, और कैंडिडेट इमरान खान के नुमाइंदे तो हो सकते हैं, इमरान खान नहीं हो सकते। एक छोटी सी चीज में जाते जाते आपसे और पूछना चाहूंगी कि अगर अब वाकई सीरियसली नून लीग ने भी ये सोच लिया है कि हम इलेक्शन में उतरते हैं और हम अक्सरियत हासिल कर सकते हैं, तो ये अब नून लीग ये इलेक्शन मरियम नवाज के सर पे ही लड़ेगी क्या नवाज शरीफ साहब के आने के कोई इम्कान हैं? मेरा तो वही खबर है कि अगर इलेक्शन होंगे तो उससे पहले नवाज शरीफ साहब को आ जाना चाहिए। लेकिन वैसे तो उनके भाई की हुकूमत है, अगर वो अभी भी नहीं आ सकते तो फिर कब आएंगे? अदलिया पे नहीं, बेसिकली मसला ये है ना कि वो कह रहे हैं कि हम नवाज शरीफ को दोबारा जेल नहीं आने देंगे, और अदलिया इस हवाले से अपने इरादों का इजहार कर रही है हर गुजरते दिन के साथ। जिस तरह वो फवाद चौधरी साहब वीडियो में बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब इधर उधर हो रहे हैं, तो उनको अपनी जगह पे कायम रखने के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की उनके साथ मुलाकात करवाओ, जिस तरह वो अपने भाई को कह रहे हैं, ठीक है, वो मुलाकात जनरल मुलाकात अरेंज करवा लें। तो मेरा मतलब है कि ऐसी सूरत के अंदर उनका ख्याल है कि अगर वापस आके अब के बाद जेल ही जाना है तो हमने नहीं वापस लेके आना। तो अभी तक लेकिन सर उनके वापस आने से लोगों को तो एक मैसेज आएगा ना कि वो पाकिस्तान की आवाम के लिए वापस आए हैं। तो पिछली दफा जब वापस आए थे तो लोगों ने क्या कर दिया था, उनको वोटों से माला माल कर दिया था। खैर पंजाब में पिछली दफा भी सिंगल ला, वो तो उनके अपने भाई नहीं पहुंच सके थे, तो अब हम क्या करें? मतलब तरीन साहब का हेलीकॉप्टर या जहाज ना चलता तो वो सिंपल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन फिर जब इमरान खान साहब ने इसरार किया तो फिर फैज साहब ने वो जहाज चलाया और फिर जो आजाद लोग थे उनको ला के तो PTI में शामिल किया गया, तो उनकी मेजोरिटी तख्लीक की गई। लेकिन इसका एक मतलब इसका ये भी है कि अगर ये हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि PTI वही जो पिछली दफा की 36 कौमी असम्बली की और तकरीबन इससे आधी इतनी पंजाब और कौमी असम्बली के अंदर वहां पे चली जाएगी। इसका नतीजा क्या निकलेगा अगर हम इस बात को इसी तरह फेस वैल्यू पे ले लें, अगरचे मैं इन नताइज से एग्री नहीं करता। मैं आपको इलेक्शन से पहले जो सर्वे होंगे, असल से एक्चुअल सर्वे जो होंगे उनके नताइज भी अर्ज करूंगा, लेकिन अगर इसको ऐसे ले दिया जाए तो फिर इमरान खान साहब तो ऐसे नताइज के बाद घर में नहीं बैठने लगे। इसका क्या मतलब होगा कि ये जो इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, ये कंटिन्यू करेगी और इस वक्त हम इकोनॉमी के लोएस्ट एब के ऊपर बैठे हुए हैं, और ऐसी सूरत के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाएंगी कि जो हम नहीं चाहते और जो मैं दोहराना भी नहीं चाह रहा या मुंह से भी नहीं कहना चाह रहा। बिल्कुल। तो नाज़रीन, आपने रिजवान रज़ी साहब का एनालिसिस सुना कि आने वाले दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और उनमें कुछ भी हो सकता है, बहुत सी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी जो है वो सामने आएगी। लेकिन खैर जो भी खबरें आती हैं उस पर हम रिजवान रज़ी साहब का एनालिसिस आपको सुनवाते रहेंगे और आपको आगाह भी करते रहेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।